معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، فوٹوگرافر دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کی یہاں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اس کا فیصلہ سب کو ماننا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد جو یقیناً ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور غیر معمولی فیصلہ ہے، بجا طور پر پاکستان کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں احتساب کے عمل کا آغاز ہے اور یہ سلسلہ اب تسلسل کے ساتھ قائم رہے گا۔ بدعنوانی یا اس طرح کے یا اس جیسے دیگر الزامات بھی جن جن لوگوں پر ہے ان کا بھی احتساب ہوگا۔ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کہیں کرپشن ہے تو وہ صوبہ سندھ میں ہے، اور اس نازک موقع پر حکومت سندھ کی طرف سے احتساب سے بھاگنے کا عمل انتہائی تشویشناک ہے۔ عدالت عظمیٰ کو، سپریم کورٹ کو حکومت سندھ کے اس عمل کا بھی سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ جو قانون حکومت سندھ نے سندھ اسمبلی سے پاس کرایا ہے، جس کے تحت وہ احتساب سے بھاگ رہی ہے، اس کا نوٹس بھی سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس فی الفور بلایا جانا چاہیے اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب عمل میں آنا چاہیے، تاکہ سیاسی جمہوری عمل کا تسلسل اپنی جگہ قائم رہے، سیاسی جمہوری نظام اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم ہو۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محض عدالت عظمیٰ پر احتساب کے لیے انحصار نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی توقعات بہت بڑھ گئی ہیں اور عدالت عظمیٰ سے یہ بھی توقع ہے کہ وہ اسی طرح کے عمل کو قائم رکھ کے بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے جیسے الزامات، ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ جیسے الزامات دیگر لوگوں پر ہے، تو ان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ یہ عمل قائم رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان کو بھی اب جواب دہ ہونا ہوگا۔ پارلیمان کو، قومی اسمبلی اور سینٹ کو بھی اپنی ذمہ داریاں
پوری کرنی ہوگی اور ملک میں احتساب کا ایک مؤثر، خودکار، خود کفیل، خود مختار قانون، ادارہ اور نظام وضع کرنا ہوگا، قائم کرنا ہوگا، تاکہ عدالت عظمیٰ ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پارلیمان بھی ایک آئینی ادارہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اس ساری صورتحال میں رسپونڈ کرے، اپنا فرض پورا کرے، عوام کی توقعات پر پورا اترے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اہلیت اور نااہلی کی شکیں ہیں آئین میں، قانون ہے آرٹیکل 62 اور 63، اور اسی کا اطلاق کر کے، اس کی ایک ذیلی شک کا اطلاق کر کے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، اسحاق ڈار کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو اگر یہ 62F میں کیا گیا ہے اور اس سے پہلے 63(1)N میں ڈویل نیشنلٹی، دوہری شہریت 63(1)C میں دوہری شہریت رکھنے والوں کو بھی نااہل قرار دیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور شک بہت سیدھی ہے، بڑی واضح ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لسٹ نکالنے کی ضرورت ہے۔ 63(1)N ہم پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کو اس معاملے کو بھی سو موٹو نوٹس لے کے آگے بڑھانا چاہیے کہ جن لوگوں نے قرضے لے کر معاف کرائے ہیں، جو قرضے ہڑپ کر گئے، انہیں بھی نااہل قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ 63(1)N میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی اعمال سے انصاف اور احتساب صرف ہوگا نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور اسی کے لیے ضروری ہے کہ اب جو چیزیں ایڈریس نہیں ہو سکی ہے، جیسے 63(1)N کا معاملہ، آج 62F کے معاملے پر فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے 63(1)C پر آیا تھا، سمندر پار دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں پر۔ اسی طرح 63(1)N بالکل سادہ اور سیدھا معاملہ ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لسٹ نکال لی جائے، بینکوں سے لے لی جائے، جنہوں نے قرضے لیے اور معاف کرائے، قرضے لے کر ہڑپ کر گئے، کھا گئے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انہیں بھی نااہل قرار دیا جانا چاہیے، انہیں بھی سیاست کرنے یا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ میں آپ کا ایک بار پھر میں نے ایک موقع پر جب GIT کی رپورٹ آئی تھی تو 179 میگا کرپشن کے کیسز ہیں، اور یہ لسٹ بھی سپریم کورٹ نے ہی تیار کرائی تھی، نیب سے کہہ کے تیار کرائی تھی، اس نیب سے جو کہ وفاقی حکومت اور اپوزیشن کی بڑی جماعت کے رحم و کرم پر ہے، کیونکہ چیئرمین نیب کا چناؤ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس نیب نے بھی توہن کرہن، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، سپریم کورٹ کے کہنے سے 179 زیر تفتیش، زیر تحقیق معاملات کی فہرست جس میں اربوں کھربوں روپے کی کرپشن ہے، اسے سپریم کورٹ کو بھیجا تھا۔ اس میں کوئی پیش رفت نیب نے نہیں کی ہے، چنانچہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ 179 مقدمات کا بھی سو موٹو نوٹس لے، یا زیر تحقیق معاملات کا، اور ان معاملات پر بھی پیش رفت ہونی چاہیے، تاکہ انصاف اور احتساب کا یہ عمل اپنے منطقی انجام پر پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔
دیکھیں جس کی پارلیمان میں اکثریت ہے یا قومی اسمبلی میں خاص طور پر جہاں سے وزیر اعظم کا چناؤ ہوتا ہے، ہم نے تو یہ مطالبہ کر دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس فی الفور بلایا جانا چاہیے اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب جلد از جلد ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ خواہ خواہی کی ایک غیر یقینی کی صورتحال ملک میں بلا وجہ عدم استحکام پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ایک سیاسی جمہوری عمل ہے، اس کے تحت قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم ہو اکثریتی اس کو قومی اسمبلی کی اکثریت حاصل ہونی چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، پورے ملک کو ایک نظر سے دیکھے، سب کو ساتھ لے کر چلے، اور سندھ کے شہری علاقوں کے احساس محرومی کو بھی ایڈریس کریں۔ ہماری تو یہ خواہش ہوگی، تو یہ ہماری خواہش ہے۔ دوسری بات، اس فیصلے کے بعد، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اور ملک کی داخلی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر تمام سیاسی جماعتوں اور بالخصوص ملک کے عوام سے حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ملک میں سلامتی اور استحکام کو قائم رکھنے کے لیے ہر حال میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے، ہر حال میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے اور یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی مظاہرے سے ملک آگے بڑھے گا، اور اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے یکسوئی سے اپنی توانائی، اپنی توجہ اور اپنے وقت کو اس کام پر لگانا چاہیے، اور میڈیا ہو، جو بھی ریاستی ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں، ان سب کو اس کام پر میں سمجھتا ہوں کہ لگ جانا چاہیے۔ آپ میری بات کو سمجھے نہیں، میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ بھائی پاناما ہو، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بھی لیکس ہو، سندھ لیکس، پاناما کے اندر اور نام ہیں، اور بھی اسی طرح کے معاملات ہیں کہ جہاں پر ٹیکس کی چوری، منی لانڈرنگ، آف شور کمپنیاں قائم کی ہیں، جنہوں نے بھی، اگر وہ پاکستان میں ٹیکس چوری اور بدعنوانی کا پیسہ ہے جو کہ لانڈر کر کے باہر بھیجا گیا ہے، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے اور احتساب ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک اصولی موقف ہے کہ احتساب کا عمل کسی ایک فرد، ایک حکومت اور ایک جماعت تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اور میرے خیال میں ہم نے واضح کیا ہے اور میری گفتگو میں ساری باتیں شامل ہیں کہ کرپشن یا اسی طرح کے دیگر الزامات جن لوگوں پر بھی، جن لوگوں پر ہیں، ان کے خلاف احتساب کا یہ عمل ہونا چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ میں نے کلیئر کیا، مالی یا کسی طرح کی بدعنوانی، یہ تو واضح ہے، میرے خیال میں تو ہمارا موقف واضح ہے۔ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم اسے نااہل قرار دے، ملک کا ایک ریاستی آئینی ادارہ جو خوشی منا رہے ہیں وہ ان کا وہ جس طرح اس کو لیتے ہیں، لیکن یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ معاملہ اگر اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا، یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ یہ ایک فرد، اگر یہ تاثر بھی ہے کہ ایک فرد، ایک جماعت اور ایک خاندان کا احتساب ہو رہا ہے، یہ تاثر
نہیں قائم ہونا چاہیے، اسے فوراً زائل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے، اور احتساب کا عمل بلا امتیاز بلا تفریق جاری رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیصلے میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں فرق ہے۔ ہم نے جماعتی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا، ہم نے آپس میں مل کر ایک فیصلہ کیا تھا، ایک سچویشن کو ہم نے رسپونڈ کیا تھا۔ ہم نے بھی تو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ مناسب ہے کہ اخلاقی طور پر اب مستعفی ہو جائیں۔ ہم گیس کر سکتے ہیں، ہمارا تجزیہ ہے کہ اگر وہ مستعفی ہو جاتے تو شاید بات نااہلی تک نہ جاتی، اور وہ بھی نیب کے ریفرنس کے بعد طے ہوتی کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، لیکن شاید یہ اس سے پہلے ہو گیا۔ یہ ہمارا خیال ہے، اور یہ پاکستان کے ایک آئینی اور ریاستی ادارے نے فیصلہ دیا ہے۔ تو دونوں فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، ہم اپنے فیصلے کو اپنی جگہ اہم سمجھتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، پی ایم ایل این اس پہ کس طرح آگے بڑھے گی، یہ ان کی جماعت کا فیصلہ۔ بنیادی بات مائنس کرائم اور مائنس کرپشن کی ہے، باقی اور چیزیں جو ہیں وہ ضمنی ہیں۔ تھینک یو۔